بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح المعین صفحہ نمبر 13، اوپر سے تیسری لائن، ویجب قرنھا، اور نیت کو ملانا واجب ہے، عند اولی غسل جزء من وجہ، چہرے کے کسی بھی جز کے دھونے کے اول کے وقت، یعنی چہرے کے کسی بھی جز کو دھونے کی شروعات کرے تو شروعات سے نیت کو ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ دل کا ارادہ دل میں اس وقت آئے جس وقت پہلی مرتبہ چہرہ دھو رہا ہو، تو یہ نیت معتبر ہے۔ یعنی نیت کو وضو کے اصل فعل سے متصل کرنا یہ ضروری ہے، تبھی نیت معتبر ہوگی۔ اور اصل فعل جو ہے وضو کا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چہرہ دھوئے، تو چہرہ دھونے سے جو ہے نیت کو ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر اس نے پہلے نیت کر لی اور چہرہ دھونے تک نیت دل میں حاضر نہ رہی، جس کو استصحاب نیت کہتے ہیں، استصحاب باب استفعال سے ہے، یعنی اس نے نیت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، پہلے نیت کر لی، اب اس کے بعد دل سے جو ہے وہ نیت ہٹ گئی، کوئی اور خیال آ گیا، اب وہ چہرہ دھو رہا ہے، تو یہ نیت کافی نہیں ہے۔ اگر چہرہ دھونے کے شروع میں نیت نہیں کیا مگر درمیان میں نیت کیا تو یہ کافی ہے، مگر چہرے کے جس حصے کو دھونے سے نیت کو ملایا ہے تو وہ جو ہے چہرے کا پہلا حصہ ہوگا دھونا، اور نیت کرنے سے پہلے چہرے کا جتنا حصہ دھویا وہ لغو ہو گیا، اس کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کلی کی، اور ظاہر ہے کلی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہونٹوں کی سرخی بھی دھلی جاتی ہے، تو کلی کرنے کے وقت اگر اس نے فرض نیت کی، فرض وضو کی، تو اب ایسی صورت میں اسی وقت چہرہ دھلنا شروع ہو گیا جب چہرے کی ہونٹوں کی سرخی دھلی گئی، کیونکہ وہ بھی چہرے کا حصہ ہے اور اس نے فرض نیت کر لی ہے۔ اور ایسی صورت میں مزمزے کی سنت فوت ہو جائے گی، اور استنشاق نہیں کیا تو اس کی بھی سنت فوت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، ان سنتوں کا محل چہرے کی دھلنے کی شروعات کرنے سے پہلے ہے۔ جہاں چہرہ دھلنا شروع ہو گیا، مزمزہ کرنے اور استنشاق کرنے کی سنت فوت ہو گئی، تو جس وقت وہ کلی کرے گا یا ناک میں پانی چڑھائے گا اس وقت فرض وضو کی نیت نہ کرے، بلکہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ وضو کی سنت کو ادا کرنے کی نیت کرے، اور پھر جب چہرہ دھلنا شروع کرے گا اس وقت جو ہے وہ فرض نیت کرے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ قَرْنُهَا عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِّن وَجْهٍ، اور نیت کو ملانا واجب ہے چہرے کے کسی بھی جز کے اول غسل کے وقت، پہلی مرتبہ دھونے کے وقت۔ فلو قرنها، لہٰذا اگر اس نے نیت کو ملایا بِأَثْنَائِهِ، چہرہ دھونے کے درمیان میں، کفا، تو یہ ملانا کافی ہوگا۔ وَوَجَبَ إِعَادَةُ غَسْلِ مَا سَبَقَهَا، اور اس پر جو ہے اس حصے کا دھونے کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، سبقہا، جو نیت سے پہلے گزرا، نیت کرنے سے پہلے جو حصہ گزرا اس کو دھونا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس نے چہرے کے اوپری حصے سے دھونا شروع کیا، اس وقت نیت نہیں کی، جب وہ درمیانی حصہ دھونے لگا تو اس وقت نیت کی، تو اب یہی درمیانی حصہ گویا کہ چہرہ دھلنے کا پہلا ہو گیا، اور اوپری حصہ جو دھویا نیت کرنے سے پہلے اس کو دوبارہ دھونا اس پر واجب ہے، اعادہ کرنا لازم ہے۔ فرماتے ہیں ولا یکفی قرنھا بما قبلہ حیث لم یستصحبها الی غسل شیء منہ، ولا یکفی قرنھا، اور نیت کو ملانا کافی نہ ہوگا، بما میں ما سے مراد سنت ہے، ای بسنت قبلہ، چہرہ دھونے سے پہلے کی کسی سنت سے نیت کو ملانا جو ہے کافی نہ ہوگا۔ کب؟ حیث لم یستصحبها، جب نیت کو وہ ساتھ میں نہ رکھے، الی غسل شیء منہ ای من الوجہ، چہرے کے کسی بھی حصے کے دھونے تک نیت کو ساتھ میں نہ رکھے، تو ایسی صورت میں چہرہ دھونے سے پہلے کسی سنت کو ادا کرتے وقت جو نیت کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وما قارنھا ہوا اولہ، وما، اور وہ حصہ، چہرے کا وہ حصہ، قارنھا، جو نیت سے ملے، ہوا اولہ، وہ چہرے کا اول حصہ ہے، یعنی چہرہ دھونے کا اول حصہ وہ حصہ ہے جس کے دھونے سے نیت ملی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، فیفوت سنت المضمضۃ، لہٰذا مزمزہ کی سنت فوت ہو جائے گی۔ کب؟ ان انغسلا معہا، اگر مزمزے کے ساتھ دھلے، انغسال یہ لازم ہے، ان انغسلا معہا، اگر مزمزہ کرنے کے ساتھ، کلی کرنے کے ساتھ دھلے، شیء من الوجہ، چہرے کا کچھ حصہ،
تو اس نے اگر اس وقت نیت کی ہے فرض کی، جس وقت وہ کلی کر رہا ہے، فرض وضو کی نیت کی ہے اور کلی کرنے کے دوران چہرے کا حصہ بھی کچھ دھل رہا ہے، تو اب یہاں سے فرض وضو شروع ہو رہا ہے۔ کحمرتی شفتی، چہرے کا کچھ حصے کے دھلنے سے کیا مراد ہے؟ کحمرتی شفتی، جیسے کہ ہونٹ کی سرخی، اکثر اور عام طور پہ کلی کرنے میں ہونٹ کی سرخی دھل جاتی ہے، تو اگر اس وقت فرض نیت کی ہے تو اب یہیں سے جو ہے فرض وضو کی شروعات ہوتی ہے، چہرہ دھلنے کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ بعد نیتی، اگر نیت کے بعد کلی کیا ہے اور کلی کرنے کے ساتھ، فرض نیت کے بعد کلی کیا اور کلی کرنے کے ساتھ جبکہ نیت حاضر تھی ہونٹوں کی سرخی دھل گئی، تو اب یہاں سے جو ہے وہ چہرے کے دھلنے کی شروعات ہو گئی اور مزمزہ کرنے کی سنت فوت ہو گئی، کیونکہ مزمزہ کرنے کا محل چہرہ دھلنے کی شروعات کرنے سے پہلے ہے۔ فرماتے ہیں فَيَفُوتُ سُنَّةُ الْمَضْمَضَةِ إِنْ انْغَسَلَ مَعَهَا شَيْءٌ مِّنَ الْوَجْهِ كَحُمْرَةِ الشَّفَةِ بَعْدَ النِّيَّةِ، یہ بعد النِّيَّةِ کی قید جو ہے ان انغسلہ کے ساتھ ہے، لہٰذا کلی کرنے کی سنت فوت ہو جائے گی اگر نیت کرنے کے بعد کلی کرنے کے ساتھ چہرے کا کوئی حصہ دھلے، جیسا کہ ہونٹوں کی سرخی۔ فل اولا، تو اولا کیا ہے؟ فل اولا، تو اولا یہ ہے کہ ان یفرق النیت، کہ وہ نیت کو جدا کرے، یعنی ایک ہی نیت نہ رکھے بلکہ نیت الگ الگ کرے۔ بِأَن يَنْوِيَ عِنْدَ كُلٍّ مِّنْ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ، وہیں طور یا اس طرح کہ وہ کفین یعنی دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو دھونے، مزمزہ کرنے اور استنشاق کرنے میں سے ہر ایک کے وقت سنت الوضو، وضو کی سنت کی ادائیگی کی نیت کرے۔ ہاتھ دھوئے تو نویتو سنت الوضو کہے یا نویتو اداء سنت الوضو کہے، کلی کرتے وقت بھی نویتو اداء سنت الوضو کہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی نویتو اداء سنت الوضو کہے، یہ نیت کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثم فرض الوضو، پھر فرض وضو کرنے کی نیت کرے، عند غسل الوجہ، چہرہ دھلنے کے وقت، چہرہ دھونے کے وقت، حتی لا یفوت لہ فضیلۃ استصحاب النیۃ من اولہ، تاکہ اس کے لیے وضو کے اول ہی سے نیت کو ساتھ میں رکھنے کی فضیلت فوت نہ ہو، وفضیلۃ المضمضۃ والاستنشاق، اور مضمضہ کرنے اور استنشاق کرنے کی سنت فوت نہ ہو، مع انغسال حمرۃ الشفۃ، ہونٹ کی سرخی کے دھلنے کے باوجود، ہونٹ کی سرخی کے دھلنے کے باوجود مضمضے اور استنشاق کے دوران مضمضے اور استنشاق کی سنت کی فضیلت فوت نہ ہو۔ اگر وہ ہر سنت کے وقت سنت ادا کرنے کی نیت کرے گا اور فرض وضو کی نیت جو ہے چہرہ دھلنے کی ابتدا ہی میں کرے گا تو یہ طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں وَثَانِيهَا غَسْلُ ظَاهِرِ وَجْهِهِ، اور وضو کا دوسرا فرض ہے اس کے چہرے کے ظاہری حصے کا دھونا، لِآیَتِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی آیت کی وجہ سے، یعنی اس کی دلیل فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تو تم اپنے چہروں کو دھو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔